دا ریئل ورلڈ ٹاک کے ساتھ میں ہوں فرحانہ خان۔ اسرائیل نے ایران پہ حملہ کر دیا ہے اور حملہ کرنے کے ساتھ ہی باقاعدہ طور پہ اسرائیل نے ایران کے خلاف اعلان جنگ کر دیا ہے۔ اسرائیل کل سے یہ کہہ رہا تھا کہ وہ ایران پہ کسی بھی وقت حملہ کر سکتا ہے، باقاعدہ طور پہ واشنگٹن ڈی سی کو بھی آگاہ کیا گیا۔ اس کے علاوہ اسرائیل نے اپنی بندرگاہیں بھی کھول دیں، ایمرجنسی نافذ کر دی، اور اس کے بعد رات تقریباً صبح 4 سے 5 کے درمیان جو ہے وہ 6 اہم مقامات پہ ایران کے حملے کیے گئے، جو ایران کا جو شہر ہے تہران اس کے اوپر، جس کے نتیجے میں ایران کا اچھا خاصا اور ناقابل تلافی نقصان ہوا ہے۔ ایران نے جو حملے کے نتیجے میں جن اپنی شخصیات کو گنوایا ہے، ان میں ایرانی مسلح افواج کے سربراہ محمد باقری، پاسداران انقلاب کے کمانڈر ان چیف حسین سلامی، اور اس کے علاوہ 2 جوہری سائنسدان جو ہیں وہ بھی جام شہادت نوش کر چکے ہیں۔ اسرائیل کا اس حملے کو لے کے موقف ہے کہ وہ اسرائیل کی بقا کے لیے ایران پہ حملے کرنا چاہتا ہے اور کرتا رہے گا تب تک جب تک ایران جو ہے وہ جوہری ہتھیار بنانے کا منصوبہ ترک نہیں کر دیتا۔ ان حملوں کو لے کے ایران میں صبح سے اب تک ایمرجنسی نافذ ہے، اور ایران کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ رسپانس کریں گے اور بھرپور طریقے سے رسپانس کریں گے۔ عالمی ممالک جو ہیں وہ بھی بھرپور طریقے سے مذمت کر رہے ہیں اس حملے کی شدید الفاظ میں۔ سعودی عرب، پاکستان اور اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں، ان تمام معاملے میں امریکہ کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے یہ حملے یک طرفہ تھے، اس میں امریکہ شامل نہیں تھا۔ ایران اور اسرائیل کی جو جنگ ہے اس میں ہم نہیں ہیں، البتہ ایران اگر حملہ کرتا ہے اسرائیل پہ تو ہم اس کو پروٹیکٹ کریں گے۔ اس وقت سچویشن یہ ہے کہ ایران میں بھی ایمرجنسی نافذ ہو چکی ہے، اسرائیل میں بھی ایمرجنسی نافذ ہو چکی ہے، اور اس کے علاوہ نیتن یاہو کا جو طیارہ ہے وہ نامعلوم مقام پہ اس کو لے کے چلا گیا ہے۔ ایران نے اب تک کی جوابی کارروائی میں صرف 100 جو میزائل ہیں وہ بھیجے ہیں اسرائیل کی جانب، اور وہ کوئی خاطر خواہ نقصان تو نہیں کر سکے، لیکن ابھی بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ ایران کسی بھی بڑے حملے کی تیاری میں ہے، وہ جوابی حملہ ضرور کرے گا۔ اور اس کے علاوہ یہ جتنے بھی 6 سے 7 اہم شخصیات کو ایران نے گنوایا ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی ایران جب بھی کوئی اہم قدم اٹھانے جا رہا ہوتا ہے یا کسی بھی ترقی کے موقع کے قریب ہوتا ہے یا جوہری ہتھیار بنانے کے قریب ہوتا ہے تو وہ اپنی اہم لیڈرشپ کو گنوا دیتا ہے۔ تو سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ ایران کے اندر کی جو اس کی اپنی لیڈرشپ ہے، اس کے اندر جو غدار ہیں، سب سے پہلے ایران کو اس کو ختم کرنا ہوگا، اور اس کے بعد ہی ایران کسی بھی مقصد میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ ایران میں اس وقت ایمرجنسی نافذ ہو چکی ہے، جو شہری آبادیوں کو نشانہ بنایا گیا ہے اسرائیل کی جانب سے، کافی ساری اطلاعات ہیں شہادات کی، اور اس کے علاوہ کافی نقصان ہوا ہے۔ ایران کا جتنے بھی اہم تنصیبات تھے نیوکلیئر کے، وہ سارے کے سارے ختم ہو چکے ہیں، تباہ ہو چکے ہیں اسرائیل کے حملوں میں، اور ابھی بھی اسرائیلی حملے جاری ہیں ایران پہ، لیکن ایران کی جانب سے صرف اور صرف 100 جو ڈرونز بھیجے گئے تھے، اس کے علاوہ ابھی تک کوئی رسپانس دیکھنے میں نہیں آیا۔ امام خامنئی کا کہنا ہے کہ ایران کے سرزمین پہ ناپاک حرکت کر کے اسرائیل نے اپنے لیے سخت سزا تجویز کی ہے، اور ایران کو جو ہے وہ جواب دینا آتا ہے، ایران ریٹیلیٹ کرے گا اور اسرائیل کو منہ توڑ جواب دے گا۔ اس وقت امت مسلمہ، پاکستان کے عوام، پاکستان کے حکمران اور جتنے بھی مسلمان ہیں وہ اپنے برادر ملک کے ساتھ ٹھہرے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے بھی پچھلے مہینے جو پاکستان پہ بھارت نے مذموم کوشش کی جنگ مسلط کرنے کی، لیکن ہمارے عوام، ہمارے حکمران اور ہمارے پاک فوج نے بھرپور طریقے سے جو ان کو منہ کی ان کو لگائی، تو اس کے بعد جو ہے وہ پاکستان پہ خطرہ تو ٹل گیا تھا، لیکن بہرحال اس کو لے کے آج پھر جو ایمرجنسی ہے، پاک فوج بھی ہائی الرٹ ہے کہ ایسے میں بھارت اپنی ناپاک حرکات دوبارہ سے شروع نہ کر دے، اور ایران بھی اس وقت حالت جنگ میں ہے، اسرائیل بھی حالت جنگ میں ہے۔ لیکن ایران کے حکمران کا اس وقت کہنا ہے کہ وہ ابھی امریکہ کو اس تمام معاملے میں گھسیٹنا نہیں چاہتے، وہ اپنے مسائل کو اچھے سے حل کرنا چاہتے ہیں، وہ اس چیز کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ اپنی سرزمین کی کس طرح سے حفاظت کر سکتے ہیں، اور وہ کسی بھی ملک کو درمیان میں نہیں لانا چاہتے۔ بہرحال اسرائیل نے پہلے جنگ کا اعلان کیا۔ اسرائیل ہمیشہ سے یہی کرتا ہے، پہلے غزہ کی اگر سچویشن دیکھیں، فلسطین کی سچویشن دیکھیں تو وہ سب کے سامنے ہے۔ فلسطین کے بعد پاکستان پہ بھی حملے کرنے کی کوشش کی گئی بھارت کی جانب سے، پھر اس کے بعد ایران پہ بھی حملے اس وقت کیے جا رہے ہیں۔ ایران کو جو اچھا خاصا کافی نقصان پہنچا ہے، شہری آبادی، انفراسٹرکچر، معصوم جو شہری شہید ہوئے ہیں، جو جوہری سائنسدان شہید ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ کمانڈر ان چیف وہ شہید ہو چکے ہیں، اور
آرمی چیف کے سربراہ وہ بھی شہید ہو چکے ہیں. تو اس کے بعد جو اہم لیڈرشپ ہے وہ اس وقت جام شہادت نوش کر چکے ہیں. تو باقی جو اس وقت ایمرجنسی کی اور غیر یقینی کسی سچویشن ہے، دیکھنا یہ ہے کہ ایران اس کو کس طرح سے رسپونڈ کرتا ہے، کیونکہ ایران اعلان کرتا آیا ہے کہ وہ جوہری ہتھیار بنانے کے قریب ہے، وہ جوہری ہتھیار بنا چکا ہے، لیکن اب تک جو صرف 100 میزائلوں سے جواب دیا ہے ایران نے. تو بہت سارے سوال نشان اٹھ رہے ہیں کہ آیا کوئی اور برادر اسلامی ممالک آگے آ کے ایران کی ہیلپ کرے گا، یا پھر ایران کو خود ہی اس تمام سچویشن سے نکلنا ہوگا، یا کسی اور ملک کے درمیان میں مداخلت کرنی ہوگی، یا ٹرمپ کو مداخلت کرنی ہوگی. جس طرح سے پاکستان اور بھارت کے درمیان جاری جنگ کو ٹرمپ نے ثالثی کے ذریعے ختم کرایا، کیا ایران اور اسرائیل کی جنگ کو بھی ٹرمپ ثالثی کے ذریعے ختم کروا سکے گا؟ کیونکہ ایران نے واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ ابھی ہم نہیں سمجھتے کہ امریکہ اس میں انٹرفیئر کر سکتا ہے، ہم اپنے معاملات اچھے سے جانتے ہیں. لیکن ظاہر سی بات ہے فلسطین کو تو اسرائیل کو تو سپورٹ حاصل ہے امریکہ کی، تو اسرائیل جو ہے وہ کوئی بھی قدم امریکہ کی سپورٹ کے بغیر نہیں اٹھاتا، نہ اٹھائے گا. تو لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت ایران کے ساتھ کون کون سے ممالک کھڑے ہوتے ہیں. ان آفیشلی طور پہ جو رپورٹس ہیں اس کے مطابق جو روس ہے اور اس کے علاوہ شمالی کوریا جو ہے وہ مدد فراہم کر سکتا ہے ایران کو، لیکن باضابطہ طور پہ اس کا اعلان نہیں کیا گیا ہے. صبح 5 سے 4 بجے تک یہ جو حملے تھے ایران کا اچھا خاصا نقصان ہو چکا ہے. ابھی بھی اسرائیل کی جانب سے جو حملے ہیں وہ جاری ہیں، لیکن اب تک ایران کی جانب سے کوئی خاطر خواہ جو حملے کا جواب ہے وہ نہیں دیا جا سکا.